اپنے تمام ناظرین کو ایران کی 12ویں قسط کے ساتھ خوش آمدید۔ اس قسط میں آپ کو بہت ساری جگہیں دکھاؤں گا۔ یہ جگہیں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو پرسیپولیس، جس کو فارسی میں تخت جمشید کہتے ہیں، لے جاؤں گا۔ پھر آپ کو نقش رجب اور نقش رستم بھی دکھاؤں گا۔ یہ جگہ شیراز سے تقریباً 100 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ جب تک آپ راستے کے مناظر دیکھیں، میں آپ کو پارسی مذہب کے بارے میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم میں ان کا تذکرہ کئی جگہوں پر ہے۔ یہاں پر میں قرآن حکیم کے دوسرے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کا حوالہ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی مسلمان اور یہودی اور نصرانی اور صابئی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صبائی دراصل پارسی ہیں۔ یہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح خداوند عالم کو لا شریک مانتے ہیں اور اپنے خدا کو اہور مزدا کہتے ہیں۔ زرتش کو اپنا نبی مانتے ہیں، جو کہ غالباً 628 سال قبل مسیح پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال غالباً 551 سال قبل مسیح ہوا تھا۔ ان کی کتاب کا نام اوسطا ہے۔ اوسطا اس وقت کی زبان زند میں تھی۔ زرتش کے انتقال کے فوراً بعد دوسری قوموں کا غلبہ ہوا اور نئے فاتحین کی زبان وہاں رائج ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پرانی زبان زند متروک ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ملک بھر میں مٹھی بھر علماء کے سوا زند زبان جاننے والا کوئی نہ رہا۔ پھر دوسرے حکمرانوں نے اپنا بت پرستی کا مذہب چلایا اور اس کتاب کو جہاں ملا جلا دیا گیا۔ اس کے بعد کے علماء نے نئی زبان پازند میں اوسطا کی شرح لکھی، جس کو بھی جبراً تباہ کروا دیا گیا۔ آج کل اس کتاب کا صرف 10واں حصہ موجود ہے، وہ بھی ترجمہ۔ اس 10ویں حصے میں کچھ چیزیں عبادات کے متعلق ہیں اور کچھ دیگر احکامات ہیں۔ اوسطا میں دیگر باتوں کے علاوہ زرتش کا یہ بھی بیان ملتا ہے: میں نے دین کو مکمل نہیں کیا ہے، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام رحمت للعالمین ہوگا، یعنی ساری کائنات پر رحمت۔ تخت جمشید کی تاریخ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو مانشی دور سلطنت کے بادشاہوں کے نام بتاؤں۔ اس خاندان نے ایران پر 560 سال قبل مسیح سے 330 سال قبل مسیح تک، یعنی تقریباً 230 سال تک حکومت کی، اور اس سلطنت کی حدیں بے حد وسیع کر دی۔ اس خاندان کے 13 بادشاہ گزرے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ان بادشاہوں کے نام بتاؤں گا جن کی مدت حکومت 1 سال سے زیادہ رہی تھی۔ سب سے پہلے بادشاہ کوریش دوئم تھے، جن کو اسلامی علماء متفقاً ذوالقرنین قرار دیتے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن حکیم نے کافی تفصیل سے کیا ہے۔ ان کا دور حکومت 29 سال کا تھا۔ ان کے بارے میں تفصیلی تذکرہ ایران کی 11ویں قسط میں کر چکا ہوں۔ کوریش دوئم کے بعد ان کے بیٹے کمبوجیا دوئم اس عظیم سلطنت کے بادشاہ بنے۔ انہوں نے 8 سال حکومت کی، جس میں مصر کو بھی فتح کیا، جس کے بعد ان کا لقب فرعون مصر بھی ہو گیا۔ انہوں نے کش یعنی سوڈان کو بھی فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ ان کو بھی پسارگاد میں ہی دفنایا گیا۔ تیسرے بادشاہ بردیا بنے، لیکن فوراً ہی ایک جنگ میں مارے گئے۔ وہ بھی کوریش دوئم کے بیٹے اور کمبوجیا دوئم کے چھوٹے بھائی تھے۔ چوتھے بادشاہ داریوش اول بنے اور اس عظیم سلطنت کے مذہب کو مکمل طور پر پارسی کر گئے۔ انہوں نے اپنے دور میں فتوحات کا سلسلہ بے حد بڑھا دیا اور اس سلطنت کو دنیا کے تقریباً تمام کونوں میں پھیلا دیا۔ ان کی اور ان کے بعد کے اگلے 3 بادشاہوں کی قبریں نقش رستم میں ہیں، جو کہ میں آپ کو اس قسط میں دکھاؤں گا۔ ان کا دور حکومت 36 سال کا تھا۔ 5ویں بادشاہ خشایار شاہ اول بنے۔ یہ داریوش اول کے بیٹے تھے۔ ان کا دور حکومت 21 سال کا تھا۔ یہ اندرونی بغاوت کے نتیجے میں ہلاک کر دیے گئے، جس کے بعد ان کے بھائی اردشیر اول نے تخت سنبھالا اور 41 سال حکومت کی۔ ان کے دور میں کئی ممالک جیسے یونان اور مصر میں بغاوتیں ہوئیں۔ یونان سے تو سلو کر لی، لیکن مصریوں کو دوبارہ ہرا کر مطیع کر لیا۔ ان کا بھی اپنے بزرگوں کی طرح ایک لقب فرعون مصر تھا۔ ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے خشایار شاہ دوئم بادشاہ بنے، لیکن صرف 45 دن کے اندر اپنے ہی بھائی سوگدیانس کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے اور سوگدیانس بادشاہ بن گیا۔ لیکن اس کے فوراً ہی بعد اس کو بھی ان کے دوسرے بھائی داریوش دوئم نے ہلاک کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا، جس کا دور حکومت 18 سال رہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی 350 بیویاں تھیں اور 115 بیٹے۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا، جس کا لقب اردشیر سویم تھا۔ یہ اس خاندان کا 11واں بادشاہ تھا اور اس کا دور حکومت 20 سال کا تھا۔ یہ کٹر زرتشتی تھا۔
اس کے وزیر باگویس نے اسے قتل کروا دیا اور اس کے سب سے چھوٹے بیٹے اردشیر چہارم کو بادشاہ بنا دیا، لیکن اردشیر چہارم دباؤ میں آ کر باغی وزیر کو قتل کرنے کے درپے ہو گیا۔ اسی وجہ سے وزیر باگویس نے خود بادشاہ اردشیر چہارم کو قتل کروا دیا۔ اس کا دور حکومت صرف 2 سال کا تھا۔ اس کے بعد وزیر باگویس نے اردشیر چہارم کے کزن کو بادشاہت پر بٹھا دیا، جس نے اپنا لقب داریس سوئم رکھ لیا، لیکن اس کے دور میں اندرونی خلفشات کے باعث یہ حکومت بے حد کمزور ہو گئی اور کافی بغاوتیں بھی ہوئیں۔ اس بادشاہ کے 6 سال کے دور حکومت کے بعد اس کے سرتاپ بیسس نے اسے قتل کروا دیا۔ اسی سرتاپ نے اپنا لقب اردشیر پنجم رکھا اور بادشاہ بن گیا۔ یہ اس خاندان کا آخری بادشاہ بنا، لیکن صرف 1 سال کی حکومت کے بعد اسکندر اعظم کے ہاتھوں قتل ہو گیا، جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا۔ چلیے جناب، اب آپ کو تخت جمشید دکھاتے ہیں۔ یہ جگہ بے حد وسیع ہے۔ سب سے پہلے یہ جگہ اقوام متحدہ کی سیڑھیاں کہلاتی ہے۔ اس جگہ کو عظیم داریس اول کے حکم پر بنایا گیا تھا۔ اس کا داخلی علاقہ جنوب میں ہوتا تھا، لیکن آج کل سیاح اس جگہ پر مغرب سے داخل ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے دروازے پر 3 زبانوں میں لکھا ہوا ہے: عظیم خدا آہور مزدا، جس نے اس زمین کو پیدا کیا، جس نے اس آسمان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کے لیے خوشیاں پیدا کی، جس نے خشایار شاہ بادشاہ کو پیدا کیا، کئی بادشاہوں میں سے ایک اور تمام کمانڈروں کا کمانڈر، میں خشایار شاہ ہوں، ایک عظیم بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، تمام ممالک کا بادشاہ، وسیع زمین کا بادشاہ، داریس کا بیٹا، اچانکین بادشاہ خشایار شاہ کہتا ہے کہ اس اقوام متحدہ کے دروازے کو میں نے آہور مزدا کے احسان سے بنوایا۔ اس کے علاوہ اتنا خوبصورت تخت جمشید میں نے اور میرے والد نے بنوایا۔ یہ جو کچھ بنوایا بے حد خوبصورت لگتا ہے اور یہ خداوند آہور مزدا کا احسان ہے۔ بادشاہ خشایار شاہ کہتا ہے، آہور مزدا میری سلطنت اور جو کچھ یہاں میں نے اور میرے باپ نے بنوایا اس کی حفاظت کر۔ اس جگہ کی یقیناً آہور مزدا حفاظت کرے گا۔ داخلی دروازے پر بیل اور لماس برجمان ہیں۔ لماس ان لوگوں کی حفاظتی دیوی ہوا کرتی تھی، جس کا سر انسان کا لیکن داڑھی کے ساتھ، جسم ایک بیل یا شیر کا، اور پرندوں کی طرح پر بھی ہوا کرتے تھے۔ لاماس کی ابتدا بیبلونیا اور اسیریا تھی، لیکن پارسیوں نے انہیں اپنا لیا۔ ان کا مقصد شیطانی قوتوں سے حفاظت تھی اور اسی لیے ان کو داخلی دروازوں پر بنایا جاتا تھا۔ اس وسیع عمارت کے 3 بے حد بڑے داخلی دروازے ہوا کرتے تھے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جنوب میں، جن کے درمیان ایک بے حد وسیع ہال تھا۔ درمیانی ہال کے کالم 16.5 میٹر یا 54 فٹ بلند تھے۔ اس جگہ سے مہمان تخت شہنشاہ کی سمت جایا کرتے تھے۔ اسکندر اعظم کے ان محلات کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اس جگہ کا بیرونی راستہ تخت شہنشاہ کے بجائے 100 کالموں کے حال کی جانب نکال دیا گیا۔ یہ جگہ ایک چھوٹے سے دریا پلوار کے قریب بنائی گئی تھی، جو کہ دریائے کور سے مل جاتا ہے۔ یہ عمارات 1,25,000 مربع میٹر پر مشتمل ہے۔ اس کا مشرقی حصہ رحمت پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا، جبکہ بقیہ 3 اطراف میں دیواریں بنا کر مٹی اور پتھروں سے بھر دیا گیا تاکہ ایک لیول پر عمارات بنائی جا سکیں۔ یہاں پر بھورے رنگ کا چونے کا پتھر عام ہے، وہی یہاں پر بھرا گیا اور اسی سے ہی ان عمارات کو بنایا گیا۔ اہم عمارات گہرے بھورے ماربل سے بنائی گئی تھیں۔ اس پورے علاقے میں کھود کر گہری سرنگیں بھی بنائی گئیں تاکہ استعمال شدہ پانی کو بآسانی باہر نکالا جا سکے۔ مشرقی حصے میں پہاڑ کو کاٹ کر ایک بڑا پانی کا ٹینک بھی بنایا گیا تھا۔ اس کے اطراف میں 3 حفاظتی فصیلیں بھی ہوا کرتی تھیں، پہلی 7 میٹر یا 23 فٹ بلند، دوسری 14 میٹر یا 46 فٹ بلند اور تیسری 27 میٹر یا 89 فٹ بلند۔ یہ فصیلیں چاروں اطراف میں ہوا کرتی تھیں۔ فصیلوں میں جا بجا مینار بھی ہوا کرتے تھے، جن سے آنے والی دشمن فوج کو بآسانی دیکھا جا سکے۔ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جانے کا بے حد آسان راستہ ہوا کرتا تھا۔ تینوں دیواریں مختلف زاویوں سے بنی ہوئی تھیں، لیکن آج ان دیواروں کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ بادشاہ کا رہائشی محل یہاں سے کافی دور پائن درختوں کے جنگلات کے بیچ میں بنایا گیا تھا۔ اس کے باوجود اس وسیع مملکت کے 3 اور دارالحکومت ہوا کرتے تھے، ایک شوش میں جو کہ آج کل موجودہ ایران کا شہر ہے، دوسرا بیبیلون میں جو کہ آج کل موجودہ عراق کا ایک شہر ہے، اور تیسرا ایک بتان میں جس کو میں ایران کے قص ہمدان میں دکھا چکا ہوں۔
یہ جگہ اپادانہ محل کہلاتی ہے۔ موجودہ فارسی میں اپادان کو ایوان کہا جاتا ہے۔ یہ محل اس علاقے کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس محل میں ایک مربع ہال ہوا کرتا تھا جس کی لمبائی 60 میٹر یا 200 فٹ ہوا کرتی تھی۔ چاروں اطراف میں 72 کالم ہوا کرتے تھے، جن میں سے صرف 13 کالم گرنے سے بچ سکے ہیں۔ ہر ستون کی اونچائی 19 میٹر یا 22 فٹ ہے۔ کالم کے اوپری حصے میں مختلف جانور بنے ہوا کرتے تھے، جیسے کہ دو منہ کے شیر، شاہین اور گائے۔ پرانے زمانے میں ایران میں گائے زرخیزی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس محل کی چھتیں اوک یعنی بلوط اور سیدار یعنی دیودار کے شہتیروں پر مشتمل تھیں، جو کہ لبنان سے منگوائے گئے تھے۔ اس ہال کے مغربی، مشرقی اور شمالی حصے میں 3 پورچ بھی بنے ہوئے تھے، جن میں 6 کالم کی 2 قطاریں تھیں۔ اس ہال کے جنوبی سمت میں کئی چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے جن میں سامان رکھا جاتا تھا۔ 2 متوازی بہت بڑی سیڑھیاں بھی بنائی گئی تھیں۔ چھت کو بچانے کی خاطر تمام دیواروں پر پانی کا نکاسی انتظام ہوا کرتا تھا۔ اپادانہ کے چاروں کونوں پر نگرانی کی خاطر 4 ٹاور بنے ہوئے تھے۔ ان دیواروں پر ٹائلز لگے ہوئے تھے جن پر شیر، بیل اور پھول بنے ہوئے تھے۔ اس محل کے چاروں کونوں پر 4 پتھروں کے صندوق بھی ملے ہیں، جن کو بادشاہ داریوش اول نے اس محل کی بنیادوں میں دفن کروایا تھا۔ ان صندوقوں میں پلیٹیں ملی ہیں جن پر سونے اور چاندی سے داریوش اول کا نام اور اس کی سلطنت کی اہم باتوں کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اپادانہ محل کے بازو میں یہاں کی دوسری بلند ترین عمارت بادشاہی عرش ہے، جس کو 100 ستونوں کا محل بھی کہا جاتا ہے۔ اس مربع محل کی لمبائی چوڑائی 70 میٹر یا 200 فٹ ہے۔ اس کے 8 پتھری دروازے تھے۔ شمالی اور جنوبی دروازوں پر بادشاہی تخت و تاج کے سین اور مشرقی اور مغربی دروازوں پر بادشاہ کو بلاؤں سے لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ شمالی پورچ پر 2 حفاظتی بیلوں کے مجسمے ہوا کرتے تھے۔ اس محل کو فوجی کمانڈروں اور حکومتی گورنروں کی استقبالیہ پارٹی ہال کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ چلیے جناب، آپ کو میوزیم کے اندر لے چلتے ہیں۔ یہاں پر اطراف کی بکھری ہوئی چیزیں یا جو کچھ کھدائی کے دوران ملی ہیں رکھی ہوئی ہیں۔ ان کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ محلات کس طرح سے مزین ہوا کرتے تھے۔ جب تک آپ یہ دیکھیں، کچھ یہاں کے ماضی کے بارے میں بتاتا چلوں۔ داریوش اول نے 20 ستراپس بنائے تھے۔ یہ لوگ اس کے خاندان سے تھے اور ان کو مختلف علاقوں کا گورنر بنایا گیا تھا۔ ستراپ کا کام ٹیکس لینا، عدالت قائم کرنا، اپنے علاقے کی حفاظت کرنا اور فوج بنانا تھا۔ یہ ستراپ اس بادشاہت کے دور میں نسلاً در نسلاً چلے آ رہے تھے۔ ایسے ہی ایک ستراپ کا نام آریو برزن تھا، جو کہ شمالی ایران کا گورنر تھا۔ 331 سال قبل مسیح آریو برزن اس فوج کا ایک کمانڈر تھا جس نے میسیڈونیا پر حملہ کیا، لیکن یہ لوگ بری طرح سے ہار گئے۔ داریوش اول 150 سال پہلے یونانی شہر اتھینس پر حملہ کر کے آگ لگا چکا تھا۔ 1 سال کے بعد 330 سال قبل مسیح اسکندر اعظم نے جواباً اس جگہ پر حملہ کیا۔ داریوش سوئم بادشاہ آریو برزن کو اس دارالحکومت کا حفاظت کا حکم دے کر مشرق کی طرف نکل گیا۔ جب اسکندر اعظم کے 14,000 فوجی اس علاقے کے قریب پہنچے تو آریو برزن نے ان پر شب خون مارا اور بے حد کامیابی حاصل کرتے ہوئے اسکندر اعظم کی فوج کا ایک بے حد حصہ مار دیا۔ اس کے بعد آریو برزن کی فوج نے اس جگہ پر قلعہ بندی کر دی۔ 30 دنوں کے محاصرے کے بعد ایک مقامی قبیلے کے سردار نے غداری دکھاتے ہوئے اسکندر اعظم کو ایک خفیہ راستہ بتا دیا، جس کے ذریعے اسکندر اعظم کی فوج اندر پہنچ گئی اور آریو برزن بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کے بعد اسکندر اعظم نے اس جگہ کو آگ لگا دی اور ویران کر دیا۔ چلیے جناب، اب آپ نے میوزیم تو دیکھ ہی لیا۔ یہ علاقہ بے حد وسیع ہے۔ اب آپ کو چلتے ہیں دوسری جگہ دکھاتے ہیں۔ یہ دوہری سیڑھیاں بے حد بڑی بنائی گئی تھیں۔ ان پر 111 سیڑھیاں ہیں اور بڑے بڑے پتھروں سے بنائی گئی تھیں۔ یہ سیڑھیاں شاہی مہمانوں کے لیے مخصوص تھیں، جو کہ دوسرے بادشاہوں کے بھیجے ہوئے تحائف لایا کرتے تھے۔ یہ سڑک 92 میٹر لمبی اور 10 میٹر چوڑی ہے۔ یہ نامکمل دروازے اور 100 کالم والے ہال کو ملاتی ہے۔ اس کے دونوں اطراف میں مٹی کی بنی ہوئی موٹی موٹی دیوار ہوا کرتی تھی، جو کہ 7 میٹر بلند تھی۔ یہ جو آپ 2 سروں والے عقاب کا ستون دیکھ رہے ہیں، 1954 میں مقامی حکومت نے یہاں پر ایک عمارت بنانی چاہی، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر ارادہ ترک کر دیا گیا۔ یہ وہ نامکمل دروازہ ہے جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔
یہ راستہ اور دروازہ 100 کالم والے ہال لے جانے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن مکمل نہ ہو سکا۔ یہاں پر چاروں اطراف میں نامکمل ستون ہر طرف بکھرے ہوئے ملے ہیں۔ یہ لوگ پتھر کو اوپر سے کاٹ کر ڈیزائن بناتے تھے اور کتنے سارے ڈیزائن نامکمل ہیں۔ اس کے شمالی حصے سے تقریباً 34,000 مٹی کی بنی ہوئی تختیاں ملی ہیں، جن پر حکومتی کارندوں کے روزمرہ کے واقعات درج ہیں۔ مثال کے طور پر کس کارندے، ایلچی اور پادری کو کتنے پیسے دیے گئے۔ یہ 100 کالموں کا ہال ہے جس کا رقبہ 1800 مربع میٹر ہے۔ اس کو خشیار شاہ اول نے بنوانا شروع کیا تھا اور اس کی تکمیل اس کے بیٹے اردشیر اول نے کی۔ اس میں 10 ستونوں کی 10 قطاریں ہیں۔ ہر ستون 14 میٹر بلند ہے اور نہایت ہی نفیس کالے پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ اس ہال میں بادشاہ سلطنت کے فوجی کمانڈروں سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ اس ہال کے 8 داخلی دروازے ہوا کرتے تھے۔ اس کے شمالی حصے میں بادشاہ کی رہائش گاہ ہوا کرتی تھی اور بیچ میں بے شمار مسلح سپاہی تعینات رہا کرتے تھے۔ یہ عمارت داریوش اول نے بنوائی تھی اور اس کو خشیار شاہ اول نے وسیع کروایا تھا۔ یہ چوکور کمرہ ایک قلعے سے کم نہ تھا، کیونکہ یہاں پر ملک بھر کا خزانہ رکھا جاتا تھا۔ اس کی بے حد موٹی دیواریں تھیں اور شمال مشرق میں صرف ایک دروازہ تھا۔ یہ اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تھا۔ کہا جاتا ہے جب اسکندر اعظم نے اس ملک کو فتح کیا تو یہاں سے اتنا خزانہ ملا کہ 3000 اونٹوں اور خچروں پر رکھ کر لے جایا گیا۔ یہ خزانہ اس وقت کے 2000 ٹن چاندی کے سکوں کی قیمت کا تھا۔ یہاں سے بھی کئی مٹی کی تختیاں ملی ہیں جن پر نہ صرف کاریگروں کی تنخواہ کی ادائیگی کا حساب بلکہ خود بادشاہ خشایار شاہ اول کی 8 تحریریں بھی ہیں۔ اس جگہ پر بادشاہ کی بیویاں اور کنیزیں رہا کرتی تھیں۔ آج کل اس حصے پر میوزیم، لائبریری اور یہاں پر کام کرنے والے افسروں کے دفاتر بنا دیے گئے ہیں۔ یہاں کا وسطی ہال چوکور تھا اور 12 لکڑی کے ستونوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ اس کا فرش سرخ پہاڑی کو کاٹ کر ہموار کر دیا گیا تھا اور اطراف میں پلاسٹر لگا ہوا تھا۔ اس کے 2 داخلی دروازے تھے، ایک شمال میں اور ایک جنوب میں، جن پر خشایار شاہ اول کی تصاویر بھی کھدی ہوئی تھیں۔ یہ بری طرح سے تباہ شدہ عمارت خشایار شاہ اول کا ذاتی محل ہوا کرتی تھی، جس کا نام اس نے حدیش رکھا تھا۔ اس عمارت کو آپ آگ سے تباہ یافتہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اسکندر اعظم نے لگوائی تھی۔ اس کا فرش سرخ پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا اور اس میں آب نکاسی کی نالیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے مرکزی ہال میں 36 کالم ہوا کرتے تھے، جس کے شمال میں ایک 12 کالم والا پورچ ہوا کرتا تھا۔ اس کے مشرقی، شمالی اور جنوبی حصے میں لمبے کاریڈور ہوا کرتے تھے جن میں شاہی حفاظتی سپاہیوں کے کمرے تھے۔ اس سے مولقہ 2 سیڑھیاں ہیں جو کہ 7 میٹر نیچے لے جاتی ہیں، جہاں پر بادشاہ کی بیویاں اور کنیزیں رہا کرتی تھیں۔ اس کے دروازے پر خشیار شاہ اول اور اس کے محافظوں کی تصاویر ہوا کرتی تھیں۔ اس کی شمالی کھڑکیوں کو جانوروں اور سپاہیوں کی تصاویر سے مزین کیا گیا تھا۔ اپادنا کے شمال مغرب میں اطراف سے 3 میٹر بلند یہ عمارت داریوش اول نے بنانا شروع کی تھی، لیکن خشایار اول نے اس کی تکمیل کی۔ یہاں سے جو تختی ملی ہے اس کے مطابق اس محل کا نام تچارا تھا۔ اس کی اندرونی دیواروں کو اتنی نفاست سے پالش کیا گیا تھا کہ آئینے کی طرح شکل نظر آتی تھی، اسی لیے اس کو آئینہ ہال بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے 12 لکڑی کے کالم ہوا کرتے تھے جن پر جپسم کا پلاسٹر کیا ہوا تھا۔ اس کے جنوب میں 8 کالم کا ایک پورچ، شمال میں 4 کالم کے 2 کمرے اور باقی اطراف میں شاہی سپاہیوں کے کمرے ہوا کرتے تھے۔ اس محل کے شمالی اور جنوبی دروازوں پر بھی انہی دونوں بادشاہوں اور محافظوں کی تصاویر کندہ تھیں۔ اس محل کی سیڑھیوں پر محافظوں اور پادریوں کو کھانا، برتن اور زندہ جانور لے جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اردشیر سویم نے محل کے مغربی حصے پر چھوٹی سی سیڑھیاں بھی بنوائی تھیں جن پر سفارتی وفود کو تحائف لاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تخت جمشید سے تقریباً 12 کلومیٹر پر یہ جگہ نقش رجب ہے۔ یہاں پر چونے کی پتھروں والی پہاڑی پر 4 مجسمے کھدے ہوئے ہیں۔ باہر سے دیکھ کر یہ جگہ مجھے کچھ خاص نہیں لگی، لیکن اندر جا کر پتہ چلا یہ جگہ کتنی تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ پہلا مجسمہ اردشیر اول کا ہے جو کہ اس عظیم سلطنت کا بانی تھا۔ دوسرا کھدا ہوا مجسمہ شاپور اول کا ہے۔
تیسرا کھدا ہوا مجسمہ بھی شاپور اول کا ہے، جس میں بادشاہ کو 244 سال قبل مسیح رومی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد واپس آتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ چوتھے کھدے ہوئے مجسمے میں کارتیر کو دکھایا گیا ہے۔ اس میں کچھ تحریریں بھی ملی ہیں۔ کارتیر شاپور اول اور اس کے بعد کے دور کا بے حد بڑا پجاری تھا، اور یہ لوگ اس کی بے حد عظمت کیا کرتے تھے۔ نقش رجب سے تقریباً 1 کلومیٹر پر نقش رستم ہے۔ یہ جگہ بے حد وسیع ہے۔ یہاں پر 4 مقبرے ہیں، ایک اشمینائی خاندان کی عمارت ہے، اور پہاڑ میں بہت ساری کھدائی کی ہوئی جگہیں ہیں۔ یہاں تک کہ ایک کھدائی 1000 سال قبل مسیح کی ہے، جو کہ ایلام خاندان کی ہے۔ حالانکہ یہ بری طرح سے تباہ ہو چکی ہے، لیکن غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس کے سر پر کوئی خاص قسم کی ٹوپی ہے۔ اس پورے علاقے کو نقش رستم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو لوگ رستم بادشاہ سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ چاروں مقبرے پہاڑی کو کاٹ کر اور اس جگہ پر کھدائی کر کے بنائے گئے تھے۔ یہ زمین سے کافی اونچے بھی ہیں۔ پہلا مقبرہ غالباً داریوس دوم کا ہے، دوسرا مقبرہ غالباً اردشیر اول کا ہے، تیسرا مقبرہ یقیناً داریوس اول کا ہے، اور چوتھا مقبرہ غالباً سائرس اول کا ہے۔ ان مقبروں میں داخل ہونے کے بعد ایک چھوٹا کمرہ پایا گیا جس میں ان بادشاہوں کے تابوت رکھے ہوئے تھے۔ ان مقبروں کی تخت جمشید کے مقبروں سے کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ ان مقبروں پر جو تصاویر ہیں ان سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس بادشاہ کا مقبرہ ہو سکتا ہے۔ 5واں مقبرہ اپنی تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ یا تو اردشیر سویم کا ہے یا داریوس سویم کا بھی ہو سکتا ہے، جو کہ اس بادشاہی سلسلے کا آخری بادشاہ تھا۔ اسکندر اعظم کے حملے کے فوراً بعد یہ سارے مقبرے لوٹ لیے گئے اور جب سے اندر سے خالی ہیں۔ اس نقش میں اردشیر اول کو اپنے خدا اہور مزدا سے بادشاہت کی انگوٹھی لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس تحریر میں اردشیر اول اپنی غداری کا سبب بتا رہا ہے کہ یہ اس کے خدا اہور مزدا کی منشا تھی۔ اس نقش میں شاپور اول کو دونوں رومی بادشاہوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد واپس آتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بادشاہ کے ساتھ اس وقت کا سب سے بڑا پجاری کارتیر کھڑا ہوا ہے۔ اس کھدے ہوئے نقش میں بہرام دوم کو دکھایا گیا ہے۔ اس کے دونوں اطراف میں بے حد بڑی تلواریں، بائیں طرف 5 لوگ اور دائیں طرف 3 لوگ کھڑے ہیں۔ اس نقش میں بہرام دوم کو رومیوں سے لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس نقش میں بہرام دوم کو رومی بادشاہ کارس کے آمنے سامنے دکھایا گیا ہے، اور بادشاہ کے گھوڑوں کے قدموں تلے مرے ہوئے دشمن پڑے ہوئے ہیں۔ اس نقش میں بہرام دوم کو کسی بادشاہ جس کے سر پر جانور کا تاج ہے لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس نقش میں بادشاہ کو حکومت کی انگوٹھی کسی مقدس دیوی سے لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خاتون کوئی ملکہ ہو۔ یہ 4 کونوں کی عمارت 500 سال قبل مسیح کی ہے، اور یا تو زرتشتیوں کی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی یا کسی بادشاہ کا مقبرہ۔ اس کو یا تو داریوس اول نے اور یا پھر اردشیر سویم نے بنوایا تھا۔ یہاں پر بھی اس کی دیواروں پر 3 قدیمی زبانوں میں تحریریں موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ اس دور کی اہم ترین تحریروں میں سے ہیں۔ یہ عمارت چونے کے پتھری بلاک سے بنی ہوئی ہے۔ ان بلاکس کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ ٹائپ کی کوئی چیز استعمال نہیں کی گئی، بلکہ پتھری بلاکس لوہے کے ٹکڑوں سے جوڑے گئے ہیں۔ اس کی لمبائی چوڑائی 7.25 میٹر اور اونچائی 12.5 میٹر ہے۔ اگر اس کی سیڑھیوں کو بھی ملا لیا جائے تو اس کی اونچائی 14 میٹر بنتی ہے۔ اس میں آپ نقلی کھدی ہوئی کھڑکیاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا دروازہ پتھری تھا جس کو توڑ کر ہی اندر جایا جا سکتا تھا، اور بالآخر توڑ کر ہی چور اندر داخل ہوئے اور اشیاء کو لوٹ کر لے گئے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے تمام سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ نہ ہی میری ریسرچ کو سرے سے رد کریں اور نہ ہی اس پر 100% یقین۔ میں نے زندگی بھر سائنس اور انجینئرنگ پر ریسرچ کی ہے۔ الحمدللہ گزشتہ 5 سالوں سے اسلام اور اس کی تاریخ پر بھی کچھ ریسرچ کر رہا ہوں۔ یہ ریسرچ میرے سفر کے وسیع تجربے پر مبنی ہے۔ ضروری نہیں کہ میری ریسرچ 100% مکمل ہو۔ یہ صرف مشعل راہ ہے ان لوگوں کے لیے جو میری تحقیق کے بلبوتے پر مزید تحقیق کریں اور ان مسائل کو آگے بڑھائیں۔ ساتھ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے سامعین میں سے کچھ افراد ان تمام مضامین پر ان جگہوں پر خود جا کر ریسرچ کریں گے اور مستقبل میں میری ویڈیوز سے بہتر ویڈیوز بنائیں گے۔ دیکھنے اور سننے کا بے حد شکریہ۔
ہیں۔